سننے والے کو میرا آداب السلام۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ماہنور اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ بار بار آ رہا تھا، اذلان۔ وہ جتنا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اس کی باتیں، اس کی نظریں اور اس کی قربت دل کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے فون پر میسج آیا۔ سو گئی ہو؟ ماہنور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ اذلان تھا۔ اس نے چند لمحے اسکرین کو دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب ٹائپ کیا۔ نہیں۔ فوراً رپلائی آیا۔ چھت پر آؤ۔ ماہنور حیران رہ گئی۔ اس وقت؟ چند منٹ بعد وہ آہستہ سے گھر کی چھت پر پہنچی۔ رات خاموش تھی، آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور سامنے اذلان کھڑا تھا۔ کالی شرٹ، ہلکی بکھری ہوئی زلفیں اور وہی گہری نظریں جنہیں دیکھ کر ماہنور کا دل بے قابو ہونے لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اذلان ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ یہ سن کر ماہنور کی سانسیں رک سی گئیں۔ وہ نظریں چرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اذلان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ماہنور، تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ میں نہیں بھاگتی۔ پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کہو۔ ماہنور نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اذلان کی نظریں آج پہلے سے زیادہ نرم تھیں۔ اس نے آہستہ سے ماہنور کے کان کے قریب جھک کر کہا، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم میرے لیے کیا بن چکی ہو۔ ماہنور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی کی قربت نے اسے اتنا بے چین کر دیا تھا۔ اسی لمحے نیچے سڑک پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ ریحان گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی نظریں سیدھی چھت کی طرف اٹھیں اور پھر اس نے اذلان اور ماہنور کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف ظاہر ہونے لگا۔ تو آخرکار اذلان نے میرا خوف سچ کر دیا، اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ماہنور غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ اس کے دوست سارا فوراً سمجھ گئی۔ کچھ تو ہے، تم کسی کو پسند کرنے لگی ہو نا؟ ماہنور فوراً چونکی۔ نہیں؟ سارا ہنسنے لگی۔ تمہارے چہرے پر صاف لکھا ہوا ہے۔ ماہنور نے نظریں جھکا لیں۔ شاید پہلی بار وہ واقعی کسی کی محبت میں کھو رہی تھی۔ شام کو یونیورسٹی کے بعد اذلان اسے پارکنگ میں ملا۔ کافی؟ ماہنور نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اذلان کے ساتھ وقت گزارنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے۔ بارش ہو رہی تھی۔ اذلان مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ماہنور بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ اتنا کیوں دیکھ رہے ہو؟ اذلان ہلکا سا جھکا۔ کیونکہ تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ ماہنور کے گال سرخ ہو گئے۔ اسی لمحے کیفے کا دروازہ کھلا اور اندر ریحان داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھا ماہنور اور اذلان پر جا کر رک گئیں۔ فضا ایک بار پھر خطرناک حد تک خاموش ہو گئی۔ اگلی قسط، ریحان پہلی بار ماہنور کے سامنے اپنے دل کی بات کہے گا، جبکہ اذلان اپنے ماضی کا ایک ایسا راز بتائے گا جو سب کچھ بدل دے گا۔ اگر آپ یہ اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے بتائیں۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔